ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز صفحہ 303۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلمت سے یہ درخواست ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے اور اس پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مسجد میں تشریف فرماتے، میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالیٰ شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئی ہوں، وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئی ہو، اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ فائد میں شیخ صاحب لکھتا ہے کہ یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا ظاہر ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرأت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہے ان کو اگر حق تعالیٰ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لیں تو ان کا لطف احسان و انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے کہ کس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، کس طرح ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، نوافل اور نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرما لیں اور ہمیں اچھی اور خشوع و حضور سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔